اور وہ ہے توبہ. یہ ہر مسلمان جانتا ہے توبہ. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اسلامی بھائی وہ بھی جانتے ہیں توبہ, اور اسلامی بہنیں سماعت کر رہی وہ بھی جانتی ہیں توبہ. لیکن ہم لفظ سے توبہ تو جانتے ہیں, توبہ کی فضیلت نہیں جانتے. اللہ کی قسم اگر ہم یہ توبہ کی فضیلت کما کہو, اگر ہم صرف جان لیں اور ہمارے دل میں صرف یہ بات اتر جائے فضیلت والی کہ توبہ کی فضیلت کیا ہے, اور توبہ کے لیے رب کے توبہ کرنے والے کے لیے رب کے انعام کتنے ہیں اور کتنی اس کے لیے بشارتیں ہیں, تو یقین مانیں کوئی ساعت ہم ضائع نہ کریں, کوئی دن ہم ضائع نہ کریں, کوئی رات ہم ضائع نہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم رجوع کرتے رہیں. ہم تو ہم ہیں جن کے لیے دونوں جہان بنے, جن کے لیے زمین و آسمان بنے, کون و مکان بنے. وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ اکبر. آپ معصوم ہیں, آپ کے طفیل دوسروں کے گناہ بخشے جائیں گے اور بخشے جاتے ہیں. وہ توبہ کی یہ بات آگے بڑھانے کے لیے, یہ محبت توبہ کی ہمارے سینوں میں ڈالنے کے لیے توبہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے, اور پھر اقوال سے دیکھیں توبہ کیا ہے اور توبہ کی فضیلتیں کیا ہیں, اور اگر ہم ڈیلے کر رہے ہیں توبہ کی اس کی وجوہات کیا ہیں, اور ان وجوہات کو ختم کرنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے, تاکہ ہم آج آئے ہیں تو فضیلت ہمیں الحمدللہ مل گئی. لیکن اگر ہم چلے جائیں گے تو پھر وہی باتیں, وہی ہماری صبح, وہی شامیں, تو یہ لطف کی بات نہ ہوگی. آئیے سنیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں توبہ کرنے والوں کی کیا کیا فضیلتیں رب ہو کے بیان کی ہیں. وہ رب ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہی دینے والا ہے اور وہی توبہ کی توفیق عطا کرنے والا ہے, اور وہ پھر خود ہی توبہ کی فضائل بھی بیان کرنے والا ہے تاکہ میرے بندے رجوع کریں میری بارگاہ میں, مجھ سے دور نہ ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ انسان سے فرما رہا ہے کریم رب سے تو دور کیوں ہو رہا ہے, تو دنیا کی محبت میں پھنس کر مجھ سے دور کیوں ہو رہا ہے. یہی تو تجھے میں نے عطا کی ہے, تیرے اعضاء تجھے میں نے دیے ہیں, ان میں قوت و طاقت میں نے ڈالی ہے, تو مجھ سے باقی کہاں جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نور ہے. دل کے کانوں سے رب کا کلام سنیے, اور ہو سکے تو چند آنسو بھی بہا لیجئے. ایک آنسو کی قیمت تب پتہ چلے گی جب حشر کے دن ہم آئیں گے, وہ آنسو جو اللہ کی یاد اس کے خوف میں نکلتا ہے. اللہ رب العزت خود فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کی طرف اعلیٰ حضرت کا ترجمہ, اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں. اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں پر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے غلاف میں بڑے اچھے انداز میں خوبصورت میں لگا کر الماری میں رکھ دیا, اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جس کو انگلش نہ آئے اس کو انگلش سیکھنے کے لیے اس کے لیے بڑا وقت ہے. قرآن کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اللہ اپنے کلام میں مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے, اے مومنوں جن کو میں نے اپنی رحمت خاص سے ایمان کی دولت عطا کی ہے, اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے. اللہ سے, اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں, سب کے سب اس امید پر, اس ہوپ آپ کے ہو جب میں توبہ کروں گا یہ امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ گے, تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم کامران ہو جاؤ گے. یہ رب کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آج مسلمان اس کو بلا دیا. آئیے آگے سنتے ہیں. اللہ رب العزت سورہ نساء ہے, اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی رحمت کے قربان جائیے, اللہ نے توبہ کرنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے. اللہ فرماتا ہے انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ترجمہ کنز ایمان. وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا, یعنی کہ اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ قبول ہی قبول کرے. ہم کیونکہ وہ اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے,
ہم ساری زندگی توبہ کرتے رہیں، اگر وہ نہ قبول کرے تو اس کی مرضی، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ میں نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے توبہ کا قبول کرنا۔ اب یہ بھی توبہ کا دروازہ ہے نا، بندہ کو نا امید رب نہیں کرتا کہ کہیں اتنے بھی گناہ ہو جائیں کہ زمین و آسمان پر جا کے، وہ روایت بھی آتی ہے کہ کہیں بندہ کہے اب میری توبہ قبول ہوگی نہیں تو میں کیوں توبہ کروں۔ اور پھر اللہ رب فرماتا ہے یعملون بالسوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، پھر کیا ہوا، پھر تھوڑی دیر بعد توبہ کر لیں، پھر تھوڑی دیر بعد توبہ کر لیں۔ ساتھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں۔ یہ یقین مانے ہمارا کوئی نہیں ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان ہے، یہ مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلائے ہوئے ہیں، ہم تو خود مہمان آئے ہوئے ہیں۔ آپ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں۔ اس سنڈا بڑا شیخ بھائی فین بھی لگا رہا ہے، اب توجہ میری طرف۔ اللہ رب العزت خود کلام پاک میں فرما رہا ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں اور پھر تھوڑی دیر بعد توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان گلٹی فیل کرتا ہے اور گلٹی فیل کر کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کے لیے توبہ کرتا، استغفار کرتا ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے اس پر رجوع کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس توبہ کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور خوشخبری سنائی ہے، وہ ایسی عجیب و غریب خوشخبری ہے کہ جتنے دنیاوی رولز آپ رکھ لیں اور کسی کے ساتھ برائی کر بیٹھیں اور اگر اس سے معافی بھی مانگ لیں آپ، تو وہ فضیلت کوئی دنیا والا آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن وہ جو رب کریم رؤوف الرحیم ہے وہ فضیلت وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ رب فرماتا ہے، سورہ الفرقان ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ کہنے پلیز، اب تو میرے کہنے پہ کہا، اب رب کے کلام کی محبت میں کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی فضیلت بھی آگے آتی ہے ساتھیوں، عجیب و غریب فضیلت، آپ اس پر بھی کیا اٹھیں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ برائی کسی سے ہو گئی، گناہ ہو گیا، اپنی جان پہ وہ ظلم کر چکا، اور یہ معاملہ میرے ساتھ تو ہے ساتھیوں، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو۔ زندگی کے جو سال مہینے گزرے، یقین مانے نیکیوں کا پلڑا اور اعمال دیکھیں تو دور دور تک اللہ کی قسم وہ کوئی اخلاص والی نیکی نظر نہیں آتی ہے، اور اگر برائیوں والا دیکھیں تو جب سے بالغ ہوتا ہے بندہ اس سے لے کر آج تک روزانہ گناہ ہی گناہ ہے۔ پر ہمارے لیے ہی رب تعالیٰ نے ایسوں ہی کے لیے خوشخبری سنائی ہے، فرمایا جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اس کے بعد اچھا کام کرے، توبہ کرے، ایمان لائے، اچھا کام کرے، تو پھر کیا ہوگا باری تعالیٰ، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ عز و جل اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ یعنی کہ مائنس میں اکاؤنٹ ہے ساتھیوں، اور ایون بھی نہیں کر رہا، جو نیگیٹو ہے اتنا ہی اللہ رب العزت پازیٹیو اکاؤنٹ کر رہا ہے ہمارا، صرف کس لیے، اللہ کی بلا کہ میری برگاہ میں آ جاؤ۔ نیگیٹو سے صرف زیرو بیلنس نہیں، پازیٹیو جتنے نیگیٹو ہیں، اگر 1 ارب گناہ ہے، 1 کھرب گناہ ہے، تو اتنے ہی پازیٹیو نیکیاں مل جائیں گی، لیکن رول اللہ نے کہا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے جنت میں داخلے کا انعام بھی توبہ کو قرار دیا ہے۔ جو جنت میں جائے گا اس کی شروعات توبہ سے ہوتی ہے، اور وہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ تحریم ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، پھر اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اگر ہم کسی جگہ کام کر رہے ہو نا، ہمارا باس ہمارا نام لے کر پکارے، اعجاز حسین،
اب مجھے پتا ہے اگر میں نے اس کی بات کی طرف دھیان نہ دیا تو ہو سکتا ہے دوبارہ مجھے پکارے نہ بجے، مجھے فائر کر دے کہ میں نے تجھے بلا رہا ہوں اور تجھے میں کس کے لیے پے دے رہا ہوں، تو میری بات مانے، جو میں نے رول ریگولیشن بنائے ہیں ان رول ریگولیشن کے مطابق تو میرے انڈر کام کرے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان دیا ہے، ایمان دے کر اس نے کہا ہے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ توبہ تو کی کر توبہ تو اس توبہ تو جی توبہ روز تو کرنا ہے، اس توبہ سے جو ایوری ڈے گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، وہ بھی اچھی فضیلت ہے۔ پر اللہ کہتا ہے اگر تمہیں وہ جنت کے نہروں میں گھومنا پھرنا چاہیے، میری دیدار کی لذت سے آشنا ہونا چاہتے ہو، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جنت میں رہنا چاہتے ہو، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا ٹھکانہ رکھنا چاہتے ہو، تو توبہ تم نے کرنی ہے، پر توبہ ایسی توبہ کرنی ہے جو توبہ نصوحہ ہو، وہ توبہ تمہارے لیے آگے کے لیے نصیحت بن جائے۔ ایسی توبہ تم کرو جو گناہ کر دیا سٹاپ کے بعد اب آئندہ اس گناہ کا فکر اور لذت اور کیف اور سرور وہ تمہارے دل میں نہ آئے، ایسی وہ توبہ ہو جائے اس پوائنٹ پر۔ پھر کیا ہوگا باری تعالیٰ، ہم اگر ایسی توبہ آج کی رات کر لیں، اگر ہم آج کی ایسی توبہ کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب فرماتا ہے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ فرماتا ہے پھر تم کو میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھیوں، ہم اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے اللہ نے اپرچونٹی دی، ہم یہاں آئے۔ ہم پاکستان ایک جس ملک سے ہم وہاں بھی رہ سکتے تھے، اللہ ہمیں رزق دے سکتا تھا، لیکن ہم اپنے بیٹر فیوچر کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ میں بھی آئے، آپ سارے آئے ہیں، مجبوری تھی آئے ہیں، اور اسی طریقے سے یہاں پر آ کر اس ماحول میں ہم ایڈجسٹ ہوئے ہیں، اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے یہاں پر آ کر اس ماحول کا جائزہ لینا اور تمام قانون و ضوابط کا احترام اور ان کی پابندی کرنا۔ لیکن اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو پھر ہمیں سزا ملے گی کہ نہ ملے گی؟ کوئی انعام دے گا؟ ہم لاکھ کہتے رہے ہم گلٹی ہوتے ہیں، ہم لاکھ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ہم نہیں کریں گے، تینوں کام ہم کہہ دیں، پھر وہ کہیں گے نہیں جو کر چکے ہیں اس کی سزا دینی لازمی ہے، سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب ایسی توبہ کرو جو آگے کی نصیحت ہو تو تم کو میں جنت میں داخل کر دوں گا، اور وہ جنت ایسی ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، جس کے نیچے نہر بہہ رہی ہے۔ آج ہم بھی وزٹ کرنے جاتے ہیں وہ خوبصورت مقام پر، کہاں گئے جی؟ نیاگرا فال کے اوپر سے پانی گرتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ نماز اس دن 5 اگر ایک بھی قضا ہوگی نیاگرا فال دیکھتے دیکھتے، ایک نماز، اللہ کی قسم، وہ نیاگرا فال کیا پوری دنیا کی خوبصورتی اس ایک نماز کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ بے شک یہ رول ریگولیشن رکھ کر ساتھ آپ جائیں، دیکھنے کو بھی جائیں، سیر و تفریح کو بھی جائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر، کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے توبہ کرو، توبہ تم نصوحہ ہو تو میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ نیاگرا فال، ڈزنی لینڈ، یہ 6 اور 7 8 فلیگز، یہ سارے مسلمان بھول جائے گا، وہ ایسی نہریں ہیں۔ لیکن کاش کہ وہ نہروں کی سوچ اس توبہ کے ساتھ اس دنیا میں مل جائے۔ آگے سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ آپ نے کیا نام؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ مریم ہے، یہ قرآن میرے ساتھیوں پڑھا کرے اور ترجمہ کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے مگر جو تائب ہوئے، پھر توبہ کی فضیلت ہے، گناہ کیا مگر انہوں نے رجوع کر لیا ہے، گلٹی فیل ہو کر واپس آ گئے میری طرف، اور پھر ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا، یعنی کہ کوئی گرفت نہیں ہوگی تم ہم سے اگر ہم رجوع کر لیں، بیک ٹورڈز اللہ ہو جائیں، اللہ رب العزت کی رحمت میں داخل ہو جائیں۔ اور آج کی رات بھی ایک ذریعہ اور وسیلہ اس داخلے کا میرے ساتھیوں۔ اب آتے ہیں، میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ عام فرشتے نہیں، وہ کون سے فرشتے ہیں؟ جب میں ان کی جسامت اور قد و قامت اور وہ کتنے عظیم اور بڑے ہیں اللہ کی مخلوق میں، جب آپ کے سامنے بیان کروں گا جو یقین مانے آپ کی زبان سے بے اختیار نکل جائے گا۔ وہ فرشتے کون سے ہیں ساتھیوں؟ سنو، اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ مؤمن ہے،
یہ کہتے ہیں یہ قرآن سے بات نہیں کرتے، یہ حدیث سے بات نہیں کرتے. ارے آ کے تو دیکھو اہل سنت والجماعت کے پاس قرآن کا فیضان بھی نہیں کی پاس ہے، مصطفیٰ کا فیضان بھی نہیں کی پاس ہے. سبحان اللہ. اللہ رب فرماتا ہے، دل کے کان حاضر ساتھیوں، الذین یحملون العرش، عام فرشتے نہیں ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عام فرشتے نہیں ساتھیوں، یہ اللہ اپنے کلام میں خود بیان کر رہا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ جو عرش اٹھاتے ہیں. کیا اٹھاتے ہیں؟ کیا اٹھاتے ہیں؟ کیا اٹھاتے ہیں؟ وہ عرش وہ ہے. اعلیٰ حضرت قربان جائیے آئے ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. یقین مانو اللہ نے چاہا ساتھیوں تو وہاں بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھنی ہے آج عزت و عظمت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے جو عرش اٹھاتے ہیں، الذین یحملون العرش. اب آپ کو میں بتاؤں یہ عرش اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تکمیل الایمان میں، آپ یہ عقائد کے حوالے سے کتاب ہے، میں نے چاہا انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی ویب سائٹ جو ahlsunnatmd.com ہے اس پر یہ اپلوڈ کر دوں گا، آپ اس کا مطالعہ کیجیے گا. آپ فرماتے ہیں جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ 8 ہیں. کتنے ہیں؟ 8. کتنے ہیں؟ 8. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8. انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ ساتھیوں. ہر دروازہ کہے گا یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے آؤ ہم سے گزر جاؤ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ رب کی عطا سے بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے وہ جو عرش اٹھانے والے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں. اب ان کی میں جسامت آپ کو بتاتا ہوں وہ کتنے عظیم ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر ان فرشتوں کی یہ کان ہوتا ہے نا، کان، یہ کان اور یہ کندھا، ہمارے کان اور کندھے کا درمیانی فاصلہ کتنا ہوگا؟ اپروکسیمیٹلی 3-4 انچ ہوگا. 6 انچ کر لیں. یہ تو فاصلہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، یہ کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس ہر فرشتے کا یہ فاصلہ اتنا لمبا ہے کہ ایک گھڑ سوار 300 سال تک گھوڑے پر سوار ہوتا جائے، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ ان عظیم فرشتوں کا یہ اتنا ہے صرف. 300 سال گھڑ سوار چلتا رہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی لشکر ہیں جن کی عظمت و ہیبت اور جلال اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، اور دیکھنے والے اللہ کی مخلوق میں صرف محمد الرسول اللہ ہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے عظیم ہیں. اور قرآن میں اللہ رب خود فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن وہ عرش 8 فرشتے اٹھا کر لائیں گے. ملفوظات کے آخری حصے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان 8 فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا جو یہ نی ہے، نی تک کا فاصلہ پاؤں سے یہ 500 سال کی مسافت ہے. اب اتنی عظیم مخلوق. اب یاد رکھیے جب عرش بنا، اللہ نے عرش بنایا تو حکم دیا فرشتوں کو اٹھاؤ. اتنے عظیم فرشتے 8 ہوں، اتنے عظیم فرشتے وہ عرش نہ اٹھا سکے، عرش نہ اٹھا سکے. تو پتہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے وہ کہا جو آپ ابھی کہیں گے. اللہ نے کہا تسبیح پڑھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب فرشتوں نے وہ تسبیح پڑھی، یہ سبحان اللہ کی طاقت میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سبحان اللہ کی طاقت فرشتے اتنے عظیم خود، اور اس کو کوئی عام شخص نہیں، میں کتاب کا حوالہ اس لیے بھی دیتا ہوں، ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، ابو الہیث سمرقندی تنبیۃ الغافلین میں نقل کرتے ہیں. اور یہ سبحان اللہ کی فضیلت آپ کو میں نہیں بتاؤں گا بلکہ ساری تسبیح کی فضیلت بتاؤں گا کہ جو ساتھی یہاں پہ رکے گا رات کو یا گھر جا کے صلاۃ تسبیح پڑھے گا تو اس صلاۃ تسبیح میں جو تسبیح ساری پڑھی جاتی ہے اس ساری کی فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب فرشتوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ قوت ان کو مل گئی
کہ انہوں نے عرش کو اٹھا لیا. سبحان اللہ. کہتے پھر سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے آپ کو ایک بات سنا. اور یہ روایت جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا, آپ نے ہمارے عبدالجبار بھائی نے کہا نا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں میں ہم قبول ہو جائیں.